أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آج آپ کے ہاں میری یہ تیسری تقریر ہے ظہر کے بعد ایبٹ آباد میں مغرب کے بعد خیابان کشمیر میں اور اب آپ کے دربار میں حبس کے ماحول میں آپ کافی دیر سے بیٹھے اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جہنم کی گرمی سے بنا دے دے بٹ برادران نے اور ان کے جماعتی احباب نے آج عظیم الشان محفل سجائی اللہ بٹ برادران کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں
بڑے جاندار جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس جملے کا لطف لیا، انشاءاللہ میں اس پر مزید گفتگو کروں۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے۔ قصر سمجھتے ہیں محل، قصر نبوت کی سب سے آخری اینٹ میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے۔ جملہ آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا؟ قصر نبوت کی آخری اینٹ، وہاں نبوت کا محل مکمل ہو، میرا نبی ہے، اور قصر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ پہلا مومن ہی نہیں، فطرت نے ابو بکر کو پیدا ہی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے کیا تھا۔ آپ قرآن پڑھیں، جتنے نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کی۔ اور اس نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی۔ پہلے نبیوں کا وہ مصدق بنا، اور بعد میں آنے والے نبی کا وہ مبشر بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، اور میں مبشر ہوں ایک رسول کا جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی بات اہل علم لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، عوام تو شاید فائدہ حاصل نہ کریں۔ میرے آقا کا مشہور نام جو ہے وہ احمد نہیں ہے، مشہور نام محمد ہے صلی اللہ۔ اگرچہ ماں نے خواب میں بشارت پا کے احمد نام رکھا، میرے آقا نے کہا، فرمایا، فرق کیا، میں زمین والوں میں محمد کے نام سے مشہور ہوں،
اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے مشہور ہوں، زمین والوں میں محمد کے نام سے، آسمان والوں میں احمد کے نام سے۔ حضرت عیسیٰ نے اس میں محمد کے ساتھ بشارت نہیں دی، اس میں احمد کے ساتھ بشارت دی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ میرا بھی زیادہ تر تعلق جو ہے وہ آسمان والوں سے ہے، اس لیے انہوں نے اس نام سے بشارت دی۔ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ مرزا قادیانی نے کسی کتاب میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے جس احمد کی بشارت دی تھی نا وہ میں ہوں۔ مجھے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت پہ اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا تعجب ان وکیلوں، پروفیسروں، ڈاکٹروں، یونیورسٹیوں، کالجوں کے پڑھے ہوئے تعلیم یافتہ طبقے پہ ہوتا ہے جنہوں نے اس بیوقوف کو نبی مان لیا کہ یہ نبی ہے، اس پر وحی آیا کرتی تھی۔ یہ میری بشارت ہے احمد۔ کسی نے کہا تو تا غلام احمد ہے اور بشارت تو احمد کی ہے، تو کہتا ہے اصل ہی تے میں احمد ہی ہاں، غلام تے نال انہیں ہی لگ گئے۔ اصل میں کیا ہوں؟ کسی نے امیر شریعت کو جا کے بتایا، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں عطا اللہ شاہ کی باتیں تو عطا الہی ہوتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، صدری باتیں ہوتی ہیں، صدری۔ شاہ جی نے موچی دروازے میں تقریر کرتے ہوئے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ مرزا جو کہتا ہے میں نبی ہوں، جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ لوگوں نے تعجب کیا، شاہ جی تسی نبی بنانا، نبی بنانا تے اللہ دا کام میں تے تسی تے عطا اللہ ہو۔ شاہ جی نے فرمایا اصل ہی تے میں اللہ ہی ہوں، عطا تے نال انہیں ہی لگ گئے، عطا تے نال انہیں ہی لگ گئے۔ ہر نبی پہلے نبی کا مصدق بنا، تصدیق کرنے والا، اور آنے والے نبی کا کیا بنا؟ مبشر بنا۔ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا، میرے آقا نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی لیکن کسی آنے والے کی بشارت نہیں دی، آنا جو کسی نے نہیں تھا، تو پھر میرا نبی مبشر کیسے بنتا؟ تو ہر نبی کا کوئی مصدق ہوتا ہے، تو پھر میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ غلطی میں بڑی کر گیا لیکن تسی والے بڑے پیچھے ہو، بات تو میں بڑی کر گیا ہوں۔ جب آپ کے بعد نبی آنا کوئی نہیں تو پھر تصدیق آپ کی کس نے کرنی ہے؟ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مصدق ہوتا تھا، ختم نبوت کی وجہ سے آپ کسی کے مبشر نہ بنے تو آپ کا مصدق کون بنتا؟ اللہ نے فرمایا ختم نبوت کی وجہ سے لفظ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، اب مصدق کی جگہ صدیق آیا ہے۔ اب مصدق کی جگہ اب مصدق کی جگہ یہ عہدہ صدیق کو ملا۔ صدیق نبی نہیں ہوگا،
میرا جملہ ضائع نہ ہو یار، بولو تو صحیح بولو۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن نبی کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ نبی تو نہیں ہوگا لیکن رہے گا نبی کے ساتھ۔ نبی مکے میں تو صدیق مکے میں، نبی غار میں تو صدیق غار میں، نبی قباء میں صدیق قباء میں، نبی مسجد نبوی میں صدیق مسجد، تھوڑا جا بولو میرے نام، نبی بدر میں، نبی احد میں، نبی خندق میں، نبی حدیبیہ میں، نبی فتح مکہ میں، نبی طائف میں، نبی حنین میں، نبی تبوک میں، نبی سفر میں، نبی حضر میں، صدیق حضر میں، نبی قبر میں۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ وہ نبی تو نہیں ہوگا لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ ہر جگہ میرے نبی کے ساتھ ہو۔ میرے نبی مسجد میں آئے، ایک ہاتھ ابو بکر کے کاندھے پر، ایک عمر کے کاندھے پر، صحابہ مسکرائے۔ یہ ساتھ دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ نبی مسجد میں آ رہا ہے، صدیق بھی مسجد میں آ رہا ہے۔ جہاں نبی آئے گا وہاں صدیق آئے گا، جہاں صدیق نہیں آئے گا وہاں نبی بھی نہیں آئے گا۔ جس دل میں صدیق نہیں آئے گا اس دل میں محمد نہیں آئے گا۔ اب اس بات پہ کوئی تعجب نہ رہا کہ میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے ماننے میں ہچکچاہٹ کی۔ کسی نے کہا معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا تیری کوئی نبوت کی دلیل، کوئی نشانی۔ نئی دعوت تھی، کئیوں نے مہلت مانگی، سوچیں گے تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، نیا نیا دعویٰ ہے، پتہ نہیں کیسا دعویٰ ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے جس کسی پر ایمان کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، نشانی مانگی، ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مشورہ کروں گا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ وہ پیچھے ہٹا، نہ اس نے مشورے کے لیے وقت طلب کیا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے، پہلا امتی۔ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے، صدیق کو تو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، صدیق کی تو تخلیق ہی رب نے اس لیے کی تھی کہ یہ میرے نبی کی تصدیق کرے گا۔ وہ پہلا مومن ہے۔ جب گنتی 20 پہ پہنچ جاتی ہے، پھر 30 پہ پہنچ جاتی ہے، پھر 100 پہ پہنچ جاتی ہے، شروع کہاں سے؟
तुसी समझते नहीं ना गल्लां, गल तो मैं बड़ी कर गया। वो गिनती शुरू कहाँ से हुई? फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 20, आज फिर अरब। आज कलमा पढ़ने वाले अरब, 1.5 अरब। लेकिन मैं सवाल करता हूँ, इनका एक कौन है? इनका जो एक है ना पहला, वो है सिद्दीक़ अकबर। उसे पैदा ही इसलिए किया गया था कि वो नबूवत की क्या करे? तस्दीक। मैं इस पर कितनी दलीलें देता चला, कोई नहीं मानता ना माने। अब तो अहले सुन्नत के उलमा भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं हम सुन्नी हैं, लेकिन अबू बकर अफजल नहीं। तू मोए दा सिर सुन्नू ही, तन कौन सुन्नी आखे? ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अब तो वो अपने आप को सुन्नी कहला के नजरियात राफजियों वाले फैलाते हैं, और इस तरह फैलाते हैं पता ही नहीं चलता आपको। कितने उलमा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हुसैन की लड़ाई हो गई। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न उमर को कहा, तुसी तो साडे नौकर हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जाके अपने वालिद को बताया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उन्होंने कहा, हाँ हुसैन ने ये मान लिया कि हम नौकर है, जाओ उससे लिखवा के लाओ। लिखवा के लाए, ये मेरे कफन च रख दे। इन्ना लिल्लाहि। किस किताब में लिखा हुआ है जनाब? उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम, कोई हवाला दीजिए, हवाला। यूं ही आप जितने लोग बैठे हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत हुई थी हैदर कर्रार की गोद में। हज़रत अली, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत हुई नबूवत की गोद में। वो कांधों पे खेले, नमाज पढ़ते हालत में वो मेरे आका की पीठ पे खेले। मेरे नबी ने इयो तरबियत की सी बे उम्र च अपने वड्डियां नूं नौकर रख दे रहो। तुम सोच सकते हो कि हज़रत हुसैन की ये ज़बान हो सकती है? ये ज़बान हज़रत हुसैन की हो सकती है? उम्र में अपने से बड़ों को कहना तुम साढ़े नौकर हो। फिर हमारे उलमा कहते हैं जी वो तो बड़े फ़ख्र करते थे हम उनके नौकर हैं। तो फिर आगे उलमा कहते हैं हाँ हाँ वो घर वाले हैं और वो दर वाले। इन्ना लिल्लाहि। ये अहले सुन्नत है, ये अहले सुन्नत का स्टेज। बयान करने वाला सुन्नी आलिम है, सुन्नी नात खान है। वो दर वाले हैं, वो घर वाले। तुहाडी घर वाली कौन है? बोल दे क्यों नहीं? घर वाली कौन होती है? वो इत्थे कोई सुनदियां पईयां हुण तो बोलो, इत्थे भी यरके पै। घर वाली कौन होती है? बीवी। तो जब तू कहता है वो घर वाले हैं, वो दर वाले हैं, तन शर्म नहीं आती? उन घर वालों को 4 बंदों में महदूद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन, बस ये 4 आदमी हैं। शर्म करो। हज़रत फातिमा के बतन से हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बेटियां हैं। पता है तुम्हें? बड़ी बेटी का नाम है ज़ैनब, छोटी बेटी का नाम है उम्मे कलसूम। ये दोनों हज़रत हुसैन की हमशीरा हैं, बहनें हैं। इन्होंने भी शामिल नहीं करना। जुल्म देखो आप इनका। फिर हज़रत हुसैन की औलाद को शामिल करना है, हज़रत हसन की औलाद को शामिल क्यों? तुम इतने जालिम हो गए हो। मेरे नबी की जो बीवियां हैं वो घर वालियां नहीं हैं, वो घर वाले नहीं हैं। वो सारे दर वाले हो गए और 4 बंदे घर वाले हो गए। सुन्नी बंदा सुन रहा है, सुन्नी नात खान पे वो पैसे भी डाल रहे।
یہ گھر والی نہیں، یہ گھر والی نہیں ہے جس کے متعلق میرے آقا نے کہا تھا عائشہ کے متعلق مجھے کچھ نہ کہو، میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کر نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں، جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ عائشہ گھر والی نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اس امت کی پہلی اینٹ، اس کسرے امت کی پہلی اینٹ کون ہے؟ ابو بکر۔ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان، سب کچھ میرے نبی پہ قربان کیا ہے۔ یہ جو امریکہ میں بیٹھا ہے اللہ یاری، ہمارے کئی بندے اسے مناظرہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس کا نمبر بڑی مشکل سے ملاتے ہیں اور نمبر ملا کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کافر تھا، عمر کافر تھا، عائشہ، اور یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم، ہاں کیسے حال ہے آپ کے، ٹھیک ہے آپ؟ شرم نہیں آتی؟ جب مناظرہ کرنے کے لیے تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، صرف ویوز بڑھانے کے لیے، سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کے لیے، وہ جو کہتا ہے کہ وہ منافق تھے ان کا ایمان ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں منافقوں کی علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ پہلی علامت بیان کی، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، رب کے رستے میں مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ نہیں کرتے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ظالم آدمی، یہ منافقوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ مال خرچ نہیں کرتے، اور ادھر ابو بکر پورے گھر کا مال سمیٹ کر محمد کے قدموں میں لے آتا ہے۔ تمہیں منافق کہتے ہوئے پھر شرم نہیں آتی؟ لالچ کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ کس بات کا لالچ تھا؟ کس بات کا طمع تھا؟ انتقال ہوا، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر ہے، تو فرمایا عائشہ بیٹا میری یہ 2 چادریں ہیں، انہیں دھو لو، مجھے اس میں کفن دینا، تیرے بابا کے پاس آج نیا کفن خریدنے کے لیے کوئی رقم موجود نہیں۔ ظالم ہونے کہتے ہو منافق، پرانی چادریں دے رہا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بابا پرانی چادریں کیوں، ہم نئی چادریں لیں گے، تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ مزہ ہی آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا نئی چادریں زندوں کو اچھی لگتی، مرنے والوں کے لیے نئی کیا اور پرانی، مرنے والوں کے لیے نئی کیا اور پرانی۔ پتہ نہیں من ایک گل اتنے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے تو کہہ جناب تو نہیں سی کرنی، لیکن میں کرنے تو لگاؤں۔ حضرت ابو بکر کفن کے لیے نئی چادر پسند نہیں کرتا، تو سا ریشمی چادر قبراں تے چڑھان لگے ہوئے، قبروں پر بطور غلاف چڑھانے لگے ہو، اور حضرت ابو بکر اپنے کفن کے لیے بھی نئی چادر پسند ہو۔ ابو بکر پیدا ہی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے ہوا تھا،
اور یہ پہلا مومن ہے، پہلا۔ کیوں بھائی علماء ذرا خاموش رہیں؟ بابو لوگ ذرا بولو، بابو لوگ، طالب علم بھی چپ رہے، بابو لوگ بولو۔ نماز میں پہلی صف کی فضیلت زیادہ یا پچھلی صف کی؟ یہ مطلب تو پتہ نا تو ایتا ہے جمعے والے دیہڑے پیچھے پیچھے کھلوندے، اور جب امام صاحب کہیں اگلی صفحے پر پوری کرو، اگلی تو جا، میں 2 رکعتیں پڑھ کے غائب ہو جانا ہے میں نے۔ پہلی صف کی فضیلت کا نمازیوں کو پتہ چل جاتا نا تو مسجد میں لڑائیاں ہوتی، پھر قرآن اندازی ہوتی، جس کا قرآن نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ اتنی فضیلت تو ہے نا، اتنی فضیلت تو ہے نا۔ جو رحمت پہلی صف کے نمازیوں پر ہے، پچھلی ساری صفیں مل کر اس رحمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ غلطی میں بڑی کر گیا، لیکن پوری کروں گا تو انتہا سمجھ آئے گی، حالے نہیں آ رہے۔ جو عظمت پہلی صف کی ہے، جو ثواب پہلی صف کا ہے، پچھلی ساری صفیں مل کر اس کے مقام کو، عظمت کو نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر سنو، اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، پہلی صف وہی۔ ابو بکر تیری عظمت کو، ابو بکر صدیق تیری عظمت کو۔ پہلا مومن بھی وہی، میرے نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا وہی ہے۔ بولو زور سے، بولو زور سے، بولو۔ میں اگلی سیڑھی پہ آپ کو چڑھانے لگا ہوں، میں اگلی سیڑھی پہ آپ کو لے جا رہا ہوں۔ ختم نبوت کا پہلا مجاہد بھی ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جس نے جہاد کیا اور کمان سنبھالی، اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صحابہ ساتھ تھے۔ آج میں نے ایبٹ آباد میں بھی کہا، 3 باتیں ہو گئی تھی، 3 میرے نبی کے وفات کے بعد کتنی باتیں؟ ایک تو انتقال کا غم، اللہ اکبر، صحابہ کی زبانیں بند ہو گئی، گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جواب وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تو گزرا ہے۔ حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی، حضرت علی کہتی ہیں آقا اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ کے انتقال پر دماغ کا پانی خشک کر دیتا۔ کوہرام مچا ہوا ہے مدینے میں، کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایک صحابی باغ کو پانی دے رہا ہے، باہر سے ایک دوسرا صحابی گزرا، اس نے کہا سنیا نہیں آقا کا انتقال ہو گیا، آقا کا انتقال ہو گیا۔ اس باغ کو پانی دینے والا جو صحابی ہے اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اسے سچی محبت کہتے ہیں۔ نگاہیں اٹھا کہتے ہیں مولا میری آنکھوں کا نور واپس لے لے، اگر ان آنکھوں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھنا تو میں ان آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مدینے میں کوہرام مچا ہوا، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، دن کے 11 بجے کا وقت،
اور آپ کے ہاں 12 ربیع الاول دن کے 11-12 بجے کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول ڈھمکے، جھنڈیاں، گانے، بینڈ باجا، صوفیاں دے بھنگڑے، صوفیاں دے چہرے پہ داڑھی یا لمبے لمبے کرتے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ مولانا آئے، مولانا نے تقریر کی، مولانا نے فرمایا جس نے آج زیادہ جھنڈیاں لگائی ہیں نا، نبی ان پہ راضی ہو۔ وہ تاجر جس نے 500 کی جھنڈیاں لگائی تھیں، اس آخیا اے تے سودا سستا، پچھلے ختم، اگلی کینچی تیار کرو، اگلے سال پھر لگا لیں گے۔ یہ سند دیتا ہے جنت کی۔ جس نے زیادہ جھنڈیاں لگائی نبی ان پہ راضی ہو گیا۔ بندیالوی ربیع الاول کے مہینے میں ایک جملہ ہر تقریر میں کہتا ہے، پچھلے سال بھی کہا، آج بھی کئی جگہوں پہ کہا، آج یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، آج یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہ ہو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تو ہم 3 سیکنڈ تو بات پتہ لگے بھائی میں آکھیا کی، اس طرح فوراً سمجھ لیں۔ جملہ میں شروع کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو نا اس کو مناؤ۔ وہ کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ کیا کہا ہے بندیالوی نے؟ میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ جھنڈوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ 5-5 میل لمبے جلوسوں سے نہیں مانتا۔ وہ تب مانے گا جب زندگی اس کے طریقے کے مطابق گزارو، پھر مانے۔ تجارت صحیح کرو، کمال نہیں ہوگی۔ خطیب صاحب لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہ جھنڈیاں نہیں لائیں ہو لا لو، جنہ لیٹنگ نہیں کی تھی وہ کرو، خوشیاں مناؤ۔ آقا آ گئے، مولانا مولانا او مولانا، کاش تو اپنی تقریر میں کہتا جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھا کرو، جو کم تولتے ہیں وہ کم نہ تولا کرو، جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ ملاوٹ نہ کرو۔ کاش تیری زبان سے یہ جملے ادا ہو۔ پھر دلیلیں اس میں بڑی عجیب عجیب، سن کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے قرآن دیاں 5 آیتاں تو میلاد دا جلوس ثابت ہے۔ قرآن دیاں کتنی آیتاں؟ اور آخر میں جب پوچھا گیا صحابہ نے نکالا تھا تو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، یہ جلوس بدعت حسنہ ہے۔ میں کہا چنگی بدعت حسنہ بھئی جڑی قرآن دیاں 5 آیتاں تو ثابت ہے۔ واہ، جو چیز قرآن کی آیتوں سے ثابت ہو وہ تو فرض ہوتی ہے، وہ تو واجب ہوتی ہے میاں۔ پھر ہے بھی بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ بدعت حسنہ کا کیا معنی؟ اچھی بدعت۔ ایک بدعت بری ہوتی ہے، ایک بدعت اچھی۔ آپ کو تعجب تو نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ کہے ایک زنا اچھا ہوتا ہے، ایک زنا برا ہوتا ہے، ایک چوری اچھی ہوتی ہے، ایک چوری بری ہوتی ہے، ایک جھوٹ اچھا ہوتا ہے، ایک جھوٹ
یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، اللہ سمجھ عطا کرے۔ دلیل شلیل کوئی نہیں ان کے پاس، بھول جاؤ، خدا دی قسم ایک دلیل بھی کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ کراچی کے بابا سے کسی نے سوال کیا، بابا جی صحابہ نے عید میلاد کا جلوس نکالا تھا، یہ نہیں کہتے کہ نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، یہ نہیں کہتے۔ جواب میں بابا جی کہتے ہیں صحابہ بریانی کھادی سی۔ لوگوں نے کہا نعرہ رسالت، بڑا جواب دیا جی بابا جی نے، صحابہ نے تو بریانی بھی نہیں کھائی، تو پھر بریانی کھانا بھی بدعت ہے۔ یہ تمہاری دلیلیں، انا للہ، یہ دلائل ہیں آپ کے پاس۔ یہ پنکھے نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھے۔ بندیالوی جس گاڑی میں سفر کرتا ہے وہ گاڑی بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہے نا، یہ بندیالوی بدعت چڑھے ہویا۔ یہ موٹر سائیکل بدعت، یہ سائیکل بدعت۔ بلکہ ایک مولوی صاحب تو کہنے لگے تسی ایسا ہو نبی پاک کے زمانے، جی اسی تے کوئی نہیں تھا، پھر تسی بھی بدعت۔ واہ مولانا واہ، قوم کیسی ملی ہے۔ اگر آپ کہیں نا تو میں اس کا جواب دے دوں، کہیں تو پھر دوں، نہیں تو ضرورت نہیں۔ اے پنکھا، بریانی، کار، اینک دے دوں۔ میں ٹیکسلا کی جامعہ مسجد اکبر میں بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں، میں بریانی دین سمجھ کے نہیں کھاتا۔ میں نے بھرے مجمع میں کہہ دیا مولانا میں بریانی دین سمجھ کے نہیں کھاتا، بریانی کھانا میری مجبوری ہے، بھوک لگتی ہے تے بندے نو کھانی پہنی۔ میں پنکھے کے نیچے دین سمجھ کے نہیں بیٹھتا، پنکھے کے نیچے بیٹھنا میری مجبوری ہے۔ میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، اینک پہننا میری مجبوری ہے۔ میں کار پہ سفر دین سمجھ کے نہیں کرتا، سفر کرنا میری مجبوری ہے۔ مولانا بابا جی کسی دیارے جرت کرو اور مجمع میں اعلان کرو ہم میلاد النبی کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتے، ہماری مجبوری ہے۔ کہو ہم کیا کہتے ہیں، آپ آگے سے پنکھا لے آتے ہیں، ہم کیا پوچھتے ہیں، آپ آگے سے بریانی لے آتے ہیں۔ پھر ایک حضرت کہہ رہے تھے میلاد کا جو جلوس ہے اس کا چلو ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں، منع بھی تو نہیں نہ کیا، حضور نے منع بھی تو نہیں کی، تو تم منع کی دلیل دکھاؤ نا، تم منع کی دلیل دکھاؤ نا، کہاں منع کیا ہے؟ یہ کوئی برا کام ہے؟ اچھا کام۔ آپ باہر نکلے مسجد کے، جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ باہر نکلیں، میری بات ذرا غور سے سننی، خدا دا نا جے تیج پہنچنا جے تیج، آپ باہر نکلیں، آپ ایک کار کے قریب کھڑے ہیں، کار کے قریب، ایک بندہ پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے؟ یہ کار تیری ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک کار میری نہیں، وہ بندہ کہتا ہے ایک کار تیری نہیں، اس دے کاغذ دکھا، اس دے کاغذ دکھا۔ وہ کہے گا پاگل
کاغذ اس کو مانگ جیڑا آکھدا میرے واسطے تو کو دلیل ہے میری نہیں، ہم سے دلیل مانگتا ہے۔ دلیل مدعا علیہ کے ذمہ ہوتی ہے کہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے؟ مدعی تم ہو، دلیل ہم سے مانگتے ہو۔ پھر کہتا ہے حرج کیا ہے؟ درود ہی تو ہے، حرج کیا ہے؟ کلمہ ہی تو پڑھا ہے، حرج کیا ہے؟ میلاد کا جلوس ہی تو ہے، اچھا کام نہیں ہے؟ میں ساری باتوں کی تردید ایک مثال دے کے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ پہلے مجھ سے وعدہ کریں، مثال میں جو بات میں کہوں گا نا آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے ضرب کہاں لگا۔ کرو بات، کرو، سمجھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے۔ ایک بندے نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نقلی نوٹ، کاغذ بھی سونا، رنگ بھی سونا، یہ بھی کیا کہتے ہیں کم چنگا نہیں، نیکی دا کم نہیں، کاغذ بھی سونا، پرنٹ بھی سونا۔ بازار گیا، دکاندار کو دیا، دکاندار نے مسل کے دیکھا، دکاندار نے کہا جعلی ہے، نہیں چلتا۔ یہ فراڈیا کہتا ہے نہ چلن دی دلیل دے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، نہ چلن دی نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ سونا نہیں، نہ چلن دی دلیل دے، رنگ سونا نہیں۔ دکاندار کہتا ہے پاگل ہو، یہاں کاغذ، رنگ، پرنٹ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے۔ بندے عالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے۔ یہ اخیر تے میرا نہ رہا ہمارے سے، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا پہلا مجاہد کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کوہرام مچ گیا مدینے میں، صحابہ غمگین، پریشان، جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے۔ ایک لشکر میرے نبی نے روانہ کیا تھا اسامہ کی قیادت میں۔ اسامہ کی عمر تھی 18 سال۔ کتنی؟ حضرت ابو بکر کو ان کے ماتحت کر دیا، حضرت طلحہ کو ان کے ماتحت کر دیا۔ 18 سال کا نوجوان کمانڈر، نبی پاک کا انتقال کی خبر سن کے یہ لشکر واپس آ، اب اسے بھی بھیجنا ہے۔ کتنے محاذ ہو گئے؟ 3۔ ختم نبوت کا 1، منکرین زکوٰۃ 2، اسامہ کا لشکر 3۔ صحابہ کہنے لگے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت نال نپٹ لے بھی اے زکوٰۃ نہیں دین دے، کلمہ تے پڑھ دے نا، ان سے بعد میں نپٹیں گے۔ حضرت عمر نمائندہ بن کے آئے، حضرت عمر نمائندہ بن کے آئے، میرے قریب کرے ذرا، میرے کرے ذرا۔ حضرت ابو بکر نمائندہ بن کے آئے، سارے محاذ نہ کھولیے گا، انہیں فی الحال رہنے دیں، مدعیان نبوت کا کلا کما کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے ہو،
یہ لشکر نہ بھیجو، یہ لشکر نہ بھیجو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا وہ انکار کرے گا، ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اسامہ کا لشکر نہ بھیجو۔ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس کو روکوں؟ اچھا اس کی عمر 18 سال ہے، اس کی کمان بدلو۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا میں اس کو ہٹاؤں؟ کمانڈر بھی یہی رہے گا۔ تینوں طرف لشکر روانہ کیے، اللہ نے تینوں طرف کامیابی عطا۔ مایوس تھے صحابہ، کیا بنے گا؟ ابو بکر نے جرأت کی، حوصلہ دیا۔ علامہ اقبال بولا آمن الناس پر مولا امام، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو عبر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ واہ علامہ اقبال، تو واقعی مفکر اسلام۔ پھر ان شعروں کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ بھی کسی نے نہیں کی۔ جو علامہ اقبال کہنا چاہتے تھے نا، آج وہ اگر زندہ ہوتے نا اور میرا یہ مفہوم سنتے نا تو وہ کہتے بندیالوی نے وہی مفہوم بیان کیا جو میرے دل میں تھا، جو میں کہنا چاہتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آمن الناس پر مولائے ماں، ہمارے پیغمبر پر سب لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، وہ ہمارے طور کا پہلا کلیم ہے۔ مشکل ہے نا، تو سمجھ نہیں ہے۔ ایک کلیم طور کا تھا موسیٰ، وہ پہلا کلیم تھا۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے طور کا جو پہلا کلیم ہے نا وہ ابو بکر۔ ہمت او کشت ملت راچو عبر، کشت کہتے ہیں کھیتی، کھیت کو، عبر کہتے ہیں بادل۔ بولو اب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال بہت اونچا چلا گیا، بہت اونچا گیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے تو بادل آتا ہے، کھیت پر برستا ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے، سر سبز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت خشک ہونے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ صحابہ کا اجماع ہوا، پہلی دو باتوں میں اختلاف ہوا، زکوٰۃ والی بات میں، اسامہ کے لشکر والی بات میں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ لیکن ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا کلا کما، اس میں ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ سارے صحابہ کا اتفاق ہوا، اجماع کس بات پہ؟ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کون ہیں؟ یہ صحابہ کا اجماع ہوا تھا اس بات پہ، سارے صحابہ کا اکٹھ ہوا تھا اس بات پہ۔
جو میرے نبی کے بعد کہے میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتا ہے، میں مسیح ہوں، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اس کو ماننے والے بھی کیا ہیں؟ خارج۔ آپ کو پتہ ہے مسلمہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوا، آذان یہی دلواتا تھا، جی آپ البدایہ والنہایہ اٹھائیں، علامہ ابن کثیر کا یہی آذان دیتا تھا۔ نبی پاک کی نبوت کا منکر نہیں تھا، وہ کہتا تھا آدھی دنیا کے وہ نبی ہیں، آدھی دنیا کا میں نبی۔ آپ کی نبوت کا منکر نہیں تھا، اس کے باوجود صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو ہمارے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام